نبینا خاندان جن کے گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ 5 لوگ نبینا ہے. پورا خاندان اپنی کفالت خود کرتا ہے. ایک میرا بیٹا ہے، ایک میری بیٹی ہے، 3 بھائی ہیں. جب نئے لوگ آتے ہیں سب سے پہلے پیسے دے کے امجائش کرتے ہیں. دکان سے بھی یہ فلاں چیز لینی ہے تو حافظ صاحب وہی چیز دیتے ہیں. سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بنایا بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کو اللہ نے جس حالت میں بھی پیدا کیا ہے تو اگر آپ کچھ کرنا چاہیں اور اپنی کفالت خود کرنا چاہیں تو ایک بہت بڑی مثال آپ نے قائم کی ہے، دیکھنے والوں کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہ کریانے کا؟ جناب السلام علیکم، بہت بہت مہربانی. آپ اتنے سفر کے توڑ کے آئے ہو سارے کو. ساکو 1998 دے وچ اساں دکان پاتی ہے کرانے دی. ٹھیک ہے. اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں جو گھر میں نبینا ہے؟ جناب ایک میرا بیٹا ہے، ایک میری بیٹی ہے، 3 بھائی ہیں. اچھا، وہ 3 بھائی باقی 2 بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایک بچے پڑھاتا ہے، امام مسجد ہے. دوسرا جو ہے ان کی سکول میں سرکاری نوکری ہے. ٹھیک ہے. اور آپ بھی حافظ قرآن ہیں؟ جی، تین حافظ قرآن ہے. آپ کی بیٹی بھی حافظ قرآن ہے؟ جی حافظ قرآن ہے. اور آپ کا یہ بیٹا یہ بھی نبینا ہے اور یہ بھی حفظ کر رہا ہے؟ جی حفظ کر رہا ہے. کہاں پر؟ ملتان. حافظ محمد امین صاحب کی دکان کو یا ان کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے. آپ حافظ صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی، ہمسائے ہیں. حافظ صاحب سنا ہے کہ خود ہی اپنا سامان خریدنے کے لیے ملتان بھی جاتے ہیں؟ بالکل جی، ملتان جاتے ہیں، لاہور تک جاتے ہیں، کراچی تک جاتے ہیں. سامان خود خرید کے کرتے ہیں اور خود بیچتے ہیں. اور حافظ صاحب کے گھر میں 5 لوگ نبینا ہے اور سبھی بڑے محنتی لوگ ہیں؟ ہاں بالکل جی. کہا پہلے جب ہم نے اس سٹوری کے بارے میں سنا کہ ایسا ایسا ہے تو کوئی مان نہیں رہا تھا. تو جب یہاں آ کر دیکھا تو ہم بھی حیران ہوئے. تو یہاں پر جب کوئی نیا لوگ آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ جب نئے لوگ آتے ہیں سب سے پہلے پیسے دے کے امجائش کرتے ہیں. اچھا بھئی یہ 1000 کا دیا ہے تو یہ کیا کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ لوڈ کراتے ہیں. تیسرے نمبر پہ دکان سے بھی یہ فلاں چیز لینی ہے تو حافظ صاحب وہی چیز دیتے ہیں. اس سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 سال بعد بھی آئیں گے نا تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ فلاں وقت میرے پاس آئے تھے. آپ کی آواز کی پہچان حافظ صاحب بتائیں گے. مطلب کہ اگر یہ چہرہ نہیں دیکھ سکتے تو آواز دیکھ کر یہ پہچان لیتے. بالکل جی بالکل. آواز کو سن کے، آواز کو سن کے سمجھ لیں. ان کی دل کی دھڑکن ہی وہ چیز ہے جو بہت عرصے کے بعد بھی بتا دیں گے. ان میں سے اگر کوئی بھی بات کرے تو حافظ صاحب بتا دیں گے؟ بالکل بتا دے گا. آپ بات کر کے دیکھ لیں. آپ بات کریں جی. صاحب کیا حال ہے بھائی؟ السلام علیکم حج صاحب، کیا حال ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ہمسایہ ہے حج صاحب. ان کا نام کیا ہے؟ حاجی ذوالفقار. آپ کا نام حاجی ذوالفقار ہے؟ دیکھیں یہاں پر کھڑے ہوئے تمام لوگ جو یہاں علاقے میں رہتے ہیں تو ایک دفعہ بھی ان سے اگر کوئی بات کر لے گا تو حافظ صاحب جو ہے نا ان کا نام جو ہے وہ بتا دیں گے کہ یہ فلاں شخص بات کر رہا ہے. تو یہ کمال اور یہ قدرت بے شک میرے اللہ کے پاس ہے اور انسان کو اتنی ذہانت دے دی ہے کہ وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اور جس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہو. بے شک یہ نبینا ضرور ہے لیکن ہم سب تندرست لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ جو لوگ اپنی معذوری کو مجبوری بنا کر مانگتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق ہے. آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ آپ کا سبب ضرور بناتا ہے. تو دیکھیں یہ بہت بڑی حافظ صاحب ہمارے لیے مثال ہے. میں خود آ کر یہاں دیکھ کر سن کر لوگوں کی بات سن کر کافی حیران ہوا اور آپ بھی اور میرے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.